آئے ہوئے ہیں ساتھ میں ہم لیتے میڈیا، جاوید بھائی جان کا یہ جے کے میڈیا، آئے ہوئے ہیں ساتھ میں ہم لے کے میڈیا۔ ایک ہی کڑی اور ایک ہی موتی جس وہ ہمارے اور آپ کے سامنے بچا ہوا ہے، آج کے صدر مجلس جناب حضرت مولانا حیدر علی صاحب مظاہری ہیں، جن کا صدارتی خطاب ہوگا۔ آپ تمام نوجوانوں سے، بزرگوں سے، دوست اور احباب سے گزارش ہے کہ آپ سکون اور اطمینان کے ساتھ بیٹھیں، کوئی بھی حضرات جانے کی کوشش نہ کریں۔ ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ اپنے پنڈال کے اندر دل جمعی کے ساتھ بیٹھے جب تک یہ پروگرام ختم نہیں ہوتا ہے۔ ماں بہن آپ پنڈال سے نکلنے کی کوشش نہ کریں، دعا ہوگی۔ ہمارے ورکر، ہمارے جو والنٹیئر ہیں اور رضاکار ہیں، وہ آپ کو اپنی حفاظت میں اس محلے سے آپ کے گاؤں تک، آپ کے راستے تک پہنچائیں گے، تاکہ آپ کے ساتھ کسی طرح کی کوئی بدسلوکی یا کوئی ایسا حادثہ پیش نہ آئے جس کی وجہ سے ہم سب کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے۔ قبل اس کے کہ حضرت مسند خطابت پر تشریف لائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها۔ بھائیو، آپ لوگ جو بھی جہاں تہاں کھڑے ہیں یا جدھر منتشر بیٹھے ہیں، سب جم کے بیٹھے ہیں، بس چند منٹ کے بعد دعا ہوگی، ان کے بعد مجلس کا اختتام ہوگا۔ یہ جو سوئے ہوئے انہیں بھی جگا دیجئے، دعا میں سب شامل ہو جائیں تاکہ آپ کے پوری رات کا جاگنا یہ کامیاب ہو جائے۔ بس یہ آخری کڑی ہے اور اس وقت کے یہ دعا میں شمولیت ہی آپ کی کامیابی کا راز ہے۔ ایک بار ہم لوگ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں بھائی، آواز آنی چاہیے زور سے۔ اپنے بغل میں جتنے لوگ سو رہے ہیں اس کو جگائیے، جگائیے، سب کو جگائیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کہا کہ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، میرے بیٹھنے کا مقصد تقریر کرنا نہیں، صرف چند باتیں جس مجلس میں بیٹھ کر آپ نے پوری رات گزار دی، اس کے تحت کہہ کر دعاؤں کے لیے بارگاہ اعزدی میں ہاتھ اٹھانا ہے اور پھر اللہ سے اس مجلس کی کامیابی کے ساتھ ساتھ اپنی کامیابی کے لیے دعا مانگنا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، ہم جس نبی کی امت ہیں، اس نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایسے اخلاق کریمانہ سے نوازا تھا کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا گیا تو تقریباً عرب کا چپا چپا ان کا دشمن ہو گیا، لیکن ان کے اخلاق کریمانہ نے وہ لوگ جو جان کے دشمن بن گئے تھے، دوست بن بیٹھے۔ اس طرح جو ہے
اسلام چلتے چلاتے ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ ہوتے ہواتے ہم تک پہنچا۔ میرے دوستو، آج یہ کائنات ہمیں ڈراتی ہے، ہمیں بدنام کرتی ہے، میری شکل کا مذاق اڑایا جاتا ہے، میرے شکلوں کو بدنام کیا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے صرف یہی ایک راز ہے کہ ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ دیا ہوا جو سبق تھا انہیں بھلا دیا، وہ نمونہ ہم سے نکل گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جا بجا بدنام ہو رہے ہیں، کچلے جا رہے ہیں اور ہم پریشان کیے جا رہے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے والا بنائے۔ میرے دوستو، بزرگوں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وطن سے محبت کرنے والا نہیں، یہ وطن کا غدار ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم اس نبی کی امت ہیں جس نبی نے جب ان کے دشمنوں نے انہیں ستایا اور مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ جانے پر مجبور کر دیا، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف کو چل بھی رہے تھے اور مڑ مڑ کر مکہ المکرمہ کی طرف دیکھ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے، اے سرزمین مکہ، اے سرزمین مکہ، میری طبیعت نہیں چاہتی کہ تم کو چھوڑ کر میں مدینے کی طرف جاؤں، لیکن میں مجبور ہوں کہ تمہارے اس چھاتی پر بسنے والے مجھے مجبور کر رہے ہیں۔ اے سرزمین مکہ، بار بار مڑ کر دیکھتے اور دل بھر آتا اور سرزمین مکہ سے کہتے کہ اے سرزمین مکہ، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا، لیکن تمہارے اس چھاتی پر بسنے والے یہ ہمارے دشمن بن بیٹھے، مجھے حکم خدا ہے کہ میں تم کو چھوڑ کر چند دنوں کے لیے یہاں سے ہجرت کر جاؤں۔ میرے دوستو، بزرگوں، تو وطن کی محبت ہمارے دین کی فطرت ہے، ہمارے دھرم کی فطرت ہے۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطن سے محبت کرنے کو ایمان کا ایک حصہ قرار دیا ہے۔ یقیناً اگر ہمیں اپنے وطن سے محبت نہیں تو ہم مکمل ترین مسلمان نہیں، یقیناً کہیں نہ کہیں میرے ایمان میں خامی ہے۔ میرے دوستو، تو آئیے ہم یہ عہد کریں کہ ہم اپنے وطن سے محبت کریں اور ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو ہمارے وطن عزیز پر غلط نگاہیں رکھتے ہیں، ایسے لوگ جو ہمارے وطن عزیز کو گندی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کی آنکھوں کو نکالنے کا کام کریں گے۔ ہم ایسے شخص کو بخشنے والے نہیں، ہم اپنی جانیں قربان کر سکتے ہیں لیکن اپنے وطن عزیز پر کسی کی غلط نگاہ اٹھتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جس نبی نے ہمیں یہ سبق دیا، ہمیں سکھلایا کہ اے میرے امتیوں، دیکھو کہ میں مکہ مکرمہ سے واپس جا رہا ہوں، لیکن اس زمین کی محبت میرے دل میں ہے۔ میرے دوستو، ہمارے نبی وہی نبی ہے جس نبی نے آج بھلے ہی کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو یہ نعرہ لگائے کہ بیٹی پڑھاؤ، بیٹی بچاؤ، لیکن میرے دوستو، میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جس زمانے میں ہوئی، وہ زمانہ ایسا زمانہ تھا جس زمانے میں لوگ بیٹی کو پیدا ہونے کے بعد ہی زندہ درغور کر دیا کرتا تھا۔ اس زمانے میں لوگ بیٹی کا باپ کہلانے میں عار محسوس کر رہا تھا، اس زمانے میں لوگ بیٹی کے باپ ہونے میں بے عزتی محسوس کر رہا تھا۔ لیکن میرے دوستو، بزرگوں، اس وقت کے حالات جب عورتیں ایک وقت ایسا آتا کہ جب مہینے میں وہ عورت ناپاک ہو جاتی تو گھر سے اس عورت کو باہر نکال کر کہیں باد اور ون میں بسا دیا جاتا چند دنوں کے لیے، لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس عورتوں کو مقام بخشا، اس عورتوں کو عزت بخشا، اس عورتوں کو باپ کے میراث میں حق دیا، ان عورتوں کو سسر کے میراث میں حق دیا، ان کو ایک مقام دیا، ان کے قدموں کو جنت، ان کے قدموں کے نیچے جنت دیا۔ اسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درجات کو بلند کیے، اسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مقام عطا کر ان کو عزت بخشی۔ اسی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک عورت
ایک عورت صحابہ کرام کے جنگ کے جیتنے کے بعد قید ہو کر آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک اتار کر ان کے ننگے تن کو ڈھانپ دیتے ہیں۔ یہی وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جن کے یہاں قید ہو کر عورتیں آتی ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باعزت ان عورتوں کو بری کر دیتے ہیں اور ان کے گھر تک پہنچا دیتے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ نمونہ ہمیں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور آج جو لوگ اپنی زبان کی صفائی کر کے وہ ایک اچھی سے اچھے نعرے دے کر کے چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اپنے جانب ہم موہ لیں، اپنے جانب لوگوں کو مرکوز کر لیں، میرے دوستو بزرگوں یاد رکھیے کہ پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے میں جو کچھ ہمارے لیے عزت قدر، ہماری ماں اور بہنوں کے لیے عزت اور قدر رچی اور بسی ہوئی ہے، کوئی دنیا اس کا نمونہ نہیں پیش کر سکتی میرے دوستو بزرگوں۔ اس لیے آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے سبق کو پڑھیں، اس کے سنت کو زندہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ ہی یاد رہے کہ دعا تمام اعمال کا مغز ہے میرے دوستو بزرگوں، اور دعا کے لیے، دعا کی قبولیت کے لیے چند شرائط ہیں۔ اس میں ایک چیز یہ بتائی گئی کہ جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اس سے قبل اللہ رب العزت کی ہم تعریف کریں، اللہ رب العزت کی ہم تعریف کریں، ان کے بعد پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدیہ درود بھیجیں، پھر ان کے بعد اللہ رب العزت سے اپنی ضرورت کی طلب کریں، اور اس یقین کے ساتھ کہ یقیناً میرا پروردگار سب سے بڑا دینے والا ہے، اور میں مانگنے والا ہوں، میں محتاج ہوں، اور اللہ دینے والا ہے، یقیناً اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ ہم سبھی لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اس سے قبل ہم درود پاک ایک بار اور پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، یا ارحم الراحمین یا خیر الناصرین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار یا ذو الجلال والاکرام یا مقلب القلوب، یا اللہ اے پاک پروردگار عالم، ہم سب گنہگار ہیں، خطاوار ہیں، سیاکار ہیں، اے پروردگار عالم ہماری گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، اے پروردگار عالم بے شک تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیرا نام ستار غفار ہے، میرا نام عاصی گنہگار ہے۔ اے اللہ اس رات کے اندھیرے میں، اے اللہ اس سخت ٹھنڈی میں ہم نے پوری رات تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو سننے میں گزار دی ہے، اے اللہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کی تعریف کو سننے میں گزار دی ہے، اے پروردگار عالم کہیں سے بھی اگر میرے اس بیٹھنے میں خلوص موجود ہے، میں تیرے رسول کی محبت میں بیٹھا ہوں، تو پروردگار عالم میرے بیٹھنے کو قبول فرما، اے اللہ میرے بیٹھنے کو قبول فرما، اے اللہ تیرے رسول کی نسبت پہ بیٹھنے کی وجہ سے اے پروردگار عالم ہم سب گنہگاروں کی مغفرت فرما دے، اے پاک پروردگار عالم، اے اللہ اس مجلس میں جتنے بچے
بچے بوڑھے جوان بیٹھے ہیں، اے اللہ جو تیرے نیک بندے بیٹھے ہیں، پروردگار عالم اس نیک بندے کے طفیل ہم سبوں کی مغفرت فرما۔ اے پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل قبول فرما۔ اے پروردگار عالم جتنی بھی لوگ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے جائز تمنائیں لیے ہیں، اے پروردگار عالم سبوں کے دلی جائز تمناؤں کو پورے فرما۔ اے پروردگار عالم جن کے گھروں میں کسی قسم کی پریشانیاں ہیں، اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جن کے گھر میں جوان بیٹیاں شادی کے لیے ہیں، پروردگار عالم غیب سے ان کا جوڑا کا انتظام نصیب فرما، غیب سے ان کی شادی کا انتظام نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار عالم ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ پروردگار عالم تو علیم بذات الصدور ہے، اے اللہ تو دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے۔ پروردگار عالم سمندر کی تہ میں جو مچھلیاں اور کیڑے مکوڑے چل رہے ہیں، اے اللہ تو ان کی حرکت کو بھی سننے والا ہے۔ اے اللہ اس زمین پر چھوٹے چھوٹے کیڑے، اے اللہ وہ مخلوقات جو ہماری نظروں سے بھی اوجھل ہیں، اے اللہ تو ان کی حرکتوں کو بھی دیکھ رہا ہے، ان کی نقل و حرکت کی آواز کو سن رہا ہے۔ پروردگار عالم بے شک تو دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے۔ اے اللہ تو ہمارے نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ خاص کر ہمارے ملک ہندوستان، اے اللہ یہ ہمارا عزیز ہے، اے اللہ یہ ہمارا وطن عزیز ہے۔ پروردگار عالم میں ان سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ اس وطن سے محبت میرا ایمان کا حصہ ہے۔ اے اللہ میرے وطن عزیز کو کسی بد نظری کا شکار ہونا پڑا ہے، اے اللہ کسی کی نظر بد لگ گئی ہے، اے اللہ ہمارے اس دیش میں امن و محبت کی ہوائیں چلا دے۔ اے اللہ ہندو اور مسلمان کو آپس میں جوڑ دے، ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دے۔ اے اللہ سبوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دے۔ اے اللہ ہمارے وطن کو، اے اللہ خوشیوں کا وطن بنا دے، محبتوں کا وطن بنا دے۔ اے پروردگار عالم بہاروں کا وطن بنا دے۔ اے اللہ امن و محبت کا پیغام والا اس کو وطن بنا دے۔ اے اللہ اس وطن عزیز سے ساری دنیا کو امن و محبت کا پیغام ملے۔ ہے اللہ ہماری وطن پر ایسی رحم فرما دے۔ پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل قبول فرما۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔